بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ورز میں ہوں عثمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ورز آج پاکستان کی سیاست ڈسکس کرنے کی بجائے آج بھارت اور مالدیپ کے درمیان جو اس وقت کنفلکٹ ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر خاص طور پہ ہندوستان کے سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے باہر بھی آپ نکلیں تو نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں جو ہے مالدیپ کو جو ہے وہ اس کا بائیکاٹ کرنے کی مہم چل رہی ہے, کمپین چل رہی ہے, اور دونوں حکومتوں کے درمیان کچھ تناؤ بھی پیدا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ آج آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے. دیکھیں جو مالدیپ ہے نا یہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے, یہ چھوٹا سا ملک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے. یہ جیسے پاکستان ہے مکمل مطلب زمینی راستہ ہے اس کا, چاروں صوبے زمینی راستے پہ کنیکٹڈ ہے, اسی طرح سے نہیں ہے یہ مالدیپ. یہ جزیروں پر مشتمل, ایک جزیرہ ادھر ہے پھر پانی, پھر جزیرہ ادھر ہے پھر پانی, پھر جزیرہ ادھر ہے. اس طرح سے یہ مختلف جزیروں پر مشتمل کم و بیش 1000 کے قریب جزیرے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور آبادی بھی تھوڑی سی ہے, محض کے 5 لاکھ کے اراؤنڈ اباؤٹ. اس کی اکانومی میں 1/3 جو کنٹریبیوشن ہے وہ سیاحت کی ہے کیونکہ بڑا خوبصورت ملک ہے. ہر کوئی شادی کے بعد جو خاص طور پہ کپلز ہیں وہ اس ایریے میں مالدیپ جانے کا جو ہے وہ پلان بناتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. اور اس کی جو سیاحت ہے وہ تقریباً 28% بنتی ہے اس کی اکانومی میں شراکت. یوں اس کی 1/3 جو کنٹریبیوشن وہ اس کی سیاحت ہے مالدیپ کی جو اکانومی ہے اس میں. اور اس کی جو سیاحت میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے وہ ہندوستانیوں کا ہے. تقریباً 2023 کی اگر ہم بات کریں فگرز کے مطابق تقریباً 2 لاکھ سے زائد ہندوستانیوں نے 2023 میں سیاحت کی غرض سے وزٹ کیا مالدیپ کا. یوں مالدیپ کی اکانومی میں بڑی کنٹریبیوشن ہے بھارتی سیاحوں کی. تو جو بھارت اور مالدیپ کے درمیان ریسنٹلی جو بائیکاٹنگ مہم چلی ہے, جو کلیش شروع ہوا ہے اور بھارت میں مہم چلی ہے, وہ کہاں سے شروع ہوئی اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. 4 جنوری کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی وہ وزٹ کرتے ہیں بھارتی جزیرے میں, عربین سی میں موجود بھارتی جزیرہ ہے لکشدیپ. وہاں وزٹ کرتے ہیں اور وہاں کی کچھ بیوٹی کو وہ انٹروڈکشن کرنے کے لیے اس کی کچھ تصاویر لیتے ہیں اور وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں. اور جیسے وہ ٹویٹ کرتے ہیں اس میں پھر وہ بھارت واسیوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ سیاحت کی غرض سے بیرون ملک جاتے ہیں, آپ یہاں وزٹ کریں اپنے ہی جزیرے میں لکشدیپ میں. تو جیسے وہ یہ ٹویٹ لگاتے ہیں کوئی تصاویر کے ساتھ, تو اس کے بعد جو مالدیپ ہے اس کی گورنمنٹ کے 3 منسٹرز کی طرف سے کچھ نامناسب سے کمنٹس سامنے آتے ہیں. اور اس کو یہ لگتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم جو مالدیپ کی سیاحت ہے اس کو انڈرمائن کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی وہ بھارتیوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاحت کی غرض سے مالدیپ جانے کی بجائے لکشدیپ میں وزٹ کریں. تو ان کی طرف سے کچھ نامناسب سے کمنٹ آتے ہیں. کمنٹ وہ اس میں وہ تو بھارتی وزیر اعظم کو مسخرہ قرار دیتے ہیں, یہ توہین آمیز جملہ ہے. دوسرا وہ ان کو دہشت گردوں کا ساتھی بھی قرار دیتے ہیں مالدیپ کے جو 3 منسٹرز ہیں. اور تیسرا وہ اس کو اسرائیل کا پپٹ بھی کہتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے کمروں میں سے تو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے کچھ نامناسب کمنٹس ان کے منسٹرز کی طرف سے سامنے آتے ہیں. تو جیسے ہی وہ ٹویٹ کرتے ہیں, اور یہ اس کا اظہار وہ ٹویٹ کے ذریعے کرتے ہیں منسٹرز, جیسے ہی معاملہ ٹویٹ کے اوپر آتا ہے بھارتیوں کو تو اس نے تپا کر رکھ دیا. اور بھارتی جو ہے سارے معاملے میں ایک ہو گئے. انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر بائیکاٹنگ مالدیپ سیاحت کا ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا. اور بھارتی حکومت اور مالدیپ کی حکومت کا تو آمنا سامنا بعد میں ہوا. پہلے بھارتی سیلیبریٹیز میدان میں کود پڑے, جو بالی ووڈ کے مشہور سیلیبریٹیز ہیں سلمان خان, اکشے کمار, جان ابراہیم, اور جو اس کے علاوہ سپورٹس سیلیبریٹیز ہیں سچن ٹنڈولکر وغیرہ اور دیگر. اور اس آہستہ آہستہ سے یہ جیسے ظاہر ہے جو سیلیبریٹیز تک جب بات پہنچتی ہے تو ان کے ہزاروں میں تھاؤزنڈز میں فین فالوئنگ ہوتی ہے. پھر وہاں آہستہ آہستہ سے یعنی کہ پورا ہندوستان میں یہ معاملہ پھیل گیا کہ جو مالدیپ ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. اور پھر یہ بائیکاٹنگ کے اوپر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے بعد
اور ایون کہ جو بھارت کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے ایزی مائی ٹرپ، جو کہ سہولت کاری کرتی ہے مالدیپ کے وزٹس کے لیے، بھارتیوں کو بکنگ وغیرہ کرتی ہے. ہزاروں جو بھارتی شہری ہیں انہوں نے اپنی بکنگ کینسل کروا دی، جو کہ اس ویب سائٹ کے ذریعے کروائی تھی. اس ویب سائٹ نے بھی کئی بھارتیوں کی بکنگ کینسل کی احتجاج کے طور پہ مالدیپ کی. اور کافی لوگوں نے پھر اس کے جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی سوشل میڈیا کے اوپر لگایا کہ ہم اس کا مالدیپ کا جو ہے وزٹ نہیں کرنے والے، ہم اس کو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس کا. تو پھر بھارت نے جو مالدیپ ہے اس کے سفیر کو بھی طلب کیا، اور اس کے سفیر کو طلب کر کے احتجاج بھی کیا. اور وہ مالدیپ کی حکومت ہے اس نے اپنے آپ کو ان منسٹرز کے اس موو سے ڈسٹینس کیا، اور پھر منسٹرز جو ہے ان کو معطل بھی کیا گیا. اور پھر اس طرح سے یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہوا جس کی وجہ سے بائیکاٹنگ مالدیپ کی جو کمپین ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ابھی بھارت اور مالدیپ کے درمیان معاملہ شروع ہوا ہے نا، یہ ایک سمپٹم ہے، ایک علامت ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ستمبر 2023 میں جب سے وہاں پہ حکومت آئی ہے، وہ ایک اینٹی انڈیا گورنمنٹ آئی ہے مالدیپ میں. کیونکہ انڈیا اور جو چائنا ہے، ان دونوں کی کوشش ہے کہ وہ مالدیپ کو اپنی گرفت میں رکھیں. چائنا کی اپنی کوشش ہے، ہندوستان کی اپنی کوشش ہے، کیونکہ جو مالدیپ ہے وہ ٹریڈ روٹ ہے. اس کی اسٹریٹجک لوکیشن بڑی زبردست ہے. اس کے جہاں سے چائنا جو ہے وہ ٹریڈ کرتا ہے، گزرتا ہے، اس جگہ پہ یہ لوکیشن ہے اس کی. اور بھارت کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ بھارت سمجھتا ہے کہ اگر چائنا جو ہے وہ مالدیپ میں آ کر بیٹھ گیا تو اس کی سیکورٹی کو خطرات لاحق ہوں گے. تو اس ستمبر 2023 میں جو مالدیپ میں الیکشن ہوا، اس کے بعد سے مالدیپ میں چائنا نواز حکومت آئی ہے، اور ہندوستان نواز حکومت جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی 2023 کے الیکشن میں. تو اس وجہ سے اب ان دونوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ گمبھیر ہو رہے ہیں.